السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ خواتین و حضرات، حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ صاحب کا محمد اعظم صاحب پر بہت خاص کرم ہوا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خواتین و حضرات، محمد اعظم صاحب حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ملنے والے ہیں۔ ان کے بیان کردہ حالات انہی کی زبانی کچھ یوں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا نام برکت اللہ امبالوی بن بابا جھنڈو ہے کہ ہم پاکستان سے پہلے آپ امبالہ میں رہتے تھے۔ میری پیدائش 22 اکتوبر 1969 بروز بدھ، مکان نمبر 12 گلی نمبر 9 دربار میرا حسین چاہ میرا لاہور میں ہوئی۔ جب میں 5 سال کا ہو گیا تو میرے والدین نے کریمیہ مسجد کے امام صاحب کے پاس یسر قرآن پڑھنے بھیجا، اور تھوڑے ہی عرصے میں مجھے حروف کی شناخت ہو گئی، اور پھر میں نے یسر قرآن کے باقی اسباق پڑھنے کے بعد اس مسجد میں مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکا، کیونکہ اس کی وجہ یہ بنی کہ مسجد جانے کے لیے مجھے مین بازار کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ سڑک کو پار کرتے وقت میری ٹانگوں سے ٹانگے کا پہیہ گزر گیا تھا، جس کی بنا پر مجھے کچھ عرصہ ہسپتال میں زیر علاج رہنا پڑا۔ پھر جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو 1975 میں میرے والدین نے تعلیم کے حصول کی غرض سے مجھے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی پرائمری اسکول مصری شاہ میں پہلی جماعت میں داخل کروا دیا۔ بالآخر میں نے 1988 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 27 اکتوبر 1994 میں میری شادی ایک نیک خاتون سے ہو گئی، اور اس روز سے میری اپنی ازواجی زندگی کے شب و روز انتہائی پرسکون ماحول میں گزار رہا ہوں۔ مجھے سیر و سیاحت کا بچپن ہی سے بڑا شوق ہے، مگر میرے اس شوق کو اس وقت تقویت ملی جب میری دوستی شیخ محمد نعیم سے ہوئی۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ سے میرا تعلق 1986 میں قائم ہوا اور تاحال اسی طرح قائم و دائم ہے۔ میں نے جب آپ کے پاس جانا آنا شروع کیا تو مجھے آپ کی صحبت سے بے پناہ علمی فوائد حاصل ہوئے جن سے میں بالکل ناواقف تھا۔ فقری صاحب کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے میرے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ دنیا میں اللہ والوں ہی کا راستہ سب سے بہتر اور عمدہ ہے۔ 1997 میں مجھے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سفر میں نے جناب حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ 7 دسمبر سے لے کر 24 دسمبر تک کیا۔ حضرت علامہ عالم فقری صاحب چونکہ اہل علم حضرات میں سے ہیں، اس لیے مجھے آپ کی صحبت نے علم کا دوست بنا دیا۔ ایک وقت تھا کہ آپ ہفتہ وار درس دیا کرتے تھے اور میں بڑے شوق سے اس درس کو سنا کرتا تھا۔ درسوں کے علاوہ حضرت علامہ عالم فقری صاحب ہر سال ایک علمی محفل میرا حسین کانفرنس کے نام سے منعقد کرواتے تھے، اور اس کانفرنس میں حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ آخر آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں بھی اس محفل میں مقالہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، اور میں نے اس محفل میں کافی مقالے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے مجھے گوناگون اخلاقی خوبیاں بھی حاصل ہوئی۔ چونکہ آپ سچائی ایمانداری پر انتہائی زور دیتے ہیں، اس لیے میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں حق اور سچ پر قائم رہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی رہائش سے قریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تعمیراتی کام شروع کروایا، تو میں نے وہاں پر گاہے گاہے جانا آنا شروع کر دیا، اور وہاں پر جو بھی کوئی ضروری کام ہوتا میں کر کے آپ کو اپنے ساتھ لے آتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ صبح میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں آیا اور میرے پیٹ میں ایک مقام پر درد ہو رہی تھی، اور مجھے معمول کے مطابق پیشاب نہ آ رہا تھا، اور میں جس کسی سے بھی یہ بات کرتا تو وہ مجھے کہتا کہ اعظم صاحب تمہیں گردوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض آ کے کی کہ حاجی صاحب مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی دوائی دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعظم صاحب کسی ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیں، اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے دوائی لی تو مجھے 2-3 روز میں آرام آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں کسی ہسپتال میں جا کر اپنا مکمل چیک اپ کروا لوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں شفا دی ہے تو اب کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے آپ سے ویسے ہی پوچھا کہ حاجی صاحب مجھے یہ تکلیف کیوں آئی تھی؟ آپ نے جواب دیا کہ جس روز تمہیں یہ تکلیف آئی تھی اس سے ایک دن قبل میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ یا الہی، یہ شخص روزانہ اپنا وقت نکال کر مجھے یہاں پر لانے اور پھر یہاں سے لے جانے کی خدمت سر انجام دیتا ہے،
تو اس پر اپنے کرم کا دروازہ کھول دے۔ آپ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی ایک صورت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنے کرم کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو پہلے اسے کوئی بیماری یا کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اور رو رو کر اس کے حضور معافی طلب کرتا ہے، اور جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ ایک پریشانی اور بیماری ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے سبب سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اسے ہدایت والی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی مسئلہ تمہارے ساتھ ہوا، مگر تکلیف کی شدت کے باعث اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیختا اور چلاتا ہے، اے میرے دوست، اگر تم اس تکلیف کو برداشت کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تم پر اپنی مہربانی کے دروازے کو کھول دیتا اور تمہاری تکلیف راحت میں بدل جاتی۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ۔